مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی کی گفتگو آپ نے سنی۔ اس کے نزدیک جب 9/11 ہوا، اس کے بعد جو لوگ بہت تیزی سے ریپیٹلی جو مسلمان ہوئے، اس کا سبب صرف وہ کہتا ہے قرآن پاک پڑھنا ہے، اور خود انہوں نے قرآن پڑھا، اور یہ اس کا اپنا اندیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کی اور اس کے فالوور کی ایک عادت ہے، یہ بات پہلے کرتے ہیں، اگر تحقیق کرنی پڑے اس کے بعد کرتے ہیں۔ یہ جو بات کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کے انٹرویو سنیں کہ جو غیر مسلم سے مسلمان ہوئے، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ کسی امام کے پاس گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، کسی امام نے ان کو قرآن دیا، تجسس پیدا ہوئی، کریوسٹی پیدا ہوئی، تو وہ کسی امام کے پاس، کسی شیخ کے پاس، کسی عالم کے پاس گئے، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اس سے جا کے پوچھا بھی۔ آپ ان کے انٹرویو سنیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ مرزے کی عادت ہے کہ یہ چھوڑتا پہلے ہے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے بلائنڈ فالوور، یہی ہوتا ہے جب اندھی تقلید ہو۔ اندھی تقلید میں مقلد یہ نہیں دیکھتا کہ میرا امام کیا کہہ رہا ہے، تو لہذا اندھی تقلید ہے، بالکل بھی تحقیق کے بغیر تقلید ہے۔ یاد رکھیے گا، جو مقلدین ہیں، 4 اماموں کے ماننے والے ہیں، وہاں پر بڑی غور و فکر کے ساتھ تقلید ہوتی ہے، لیکن یہاں تقلید میں مرزے کے مقلدین کوئی غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ نیا فرقے کا جو بانی مرزا محمد علی ہے، اس کے فالوور نہ، یہ تحقیق ان کو عادت نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے 2 ریفرنس پیش کروں گا، اور ایک کتابی ریفرنس ہوگا، ایک ویڈیو کا ریفرنس ہوگا۔ دیکھیے، اس کا یہ کہنا کہ غیر مسلم جو مسلمان ہوئے 9/11 کے بعد، وہ قرآن پاک خود پڑھ کر، وہ کسی عالم کے پڑھے بغیر ہوئے، یہ تو اس کا دعویٰ ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے اسی کے کتاب کا حوالہ اس نے ایک ویڈیو میں دیا تھا، اور میرے خیال میں اس نے یہ کتاب پڑھی بھی نہیں ہے۔ جس کتاب کا میں حوالہ پیش کروں، صرف نے نام لیا ہے۔ ڈاکٹر مورس کی کتاب ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ یہ اس کے اندر اس نے ایک حوالہ جو قرآن پاک کے حوالے سے دیا تھا، وہ بھی یہاں ہے، اسی پیج پر، جس پیج پر اس نے قرآن کے اس حوالے دیا تھا کہ I could not find a single error in the قرآن، میں نے قرآن میں ایک غلطی بھی نہیں پائی۔ تو لہذا یہ عبارت اس نے پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، عبارت انگلش نہیں پڑھی۔ اچھا، وہ کہتا ہے I had to stop and ask myself if a man was the author of the Quran, how could he have written facts in the 7th centuries AD؟ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو یہ 7ویں صدی میں کس طرح، یعنی 7ویں صدی عیسوی میں یہ حقائق کس طرح بیان کیے جا سکتے تھے؟ تو لہذا اس نے یہ بات مانی ہے کہ قرآن پاک میں سائنٹیفکلی کوئی ایرر نہیں۔ اسی صفحے پہ جس میں اس نے یہ بات لکھی ہے، اسی کے پچھلے پیراگراف میں اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ قرآن پاک کی صحیح سرچ اس وقت ممکن ہے کہ جب ہم عربی جانتے ہوں، عربی کو جانتے ہوں۔ ٹرانسلیشن تو پڑھ رہا ہے، اب سنیے گا۔ Since I had now seen the wide gap separating the reality of Islam from the image، اس کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ دراصل اسلام سمجھنے میں جو یورپ کا گیپ ہے، اسلام کی مس انڈرسٹینڈنگ میں جو گیپ والی شے وہ کیا ہے؟ وی ہیو آف ان دا ویسٹ، یعنی وہ جو ویسٹ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر جو قرآن کو مس انڈرسٹینڈنگ، اسلام کو مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ ہے، یعنی مس انڈرسٹینڈ ہونے کی وجہ ہے، وہ لوگ کیوں سمجھ نہیں پا رہے قرآن کو، وجہ کیا ہے؟ I experienced a great need to learn Arabic۔ میرے نزدیک تھا، میرا تجربہ یہ ہے، I experienced a great need to learn Arabic، کہ ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی، ہمیں بڑی ضرورت ہے عربی کی، which I do not speak، جو میں نہیں بول سکتا، وہ خود اعتراف کر رہا ہے ڈاکٹر مورس، جو بعد مسلمان، to be sufficiently well equipped to progress in the study of such a misunderstood religion۔ اتنا غیر متوازی سمجھا گیا، یعنی جس کو بالکل اچھا نہیں سمجھنے میں غلطی کی گئی ہے، اس ریلیجن کے صحیح سمجھنے کے لیے جو آپ کو ویل کیوب جس کے بارے میں ہونا پڑے گا، آپ کو اچھے طریقے سے جس چیز کو سیکھنا پڑے گا، وہ عربی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ڈاکٹر مورس، اس کا پیج نمبر 120 ہے۔ اب آگے چلتے جائیں تو اس نے یہی بات
پھر زور دیا ہے my first goal was to read the Quran and to make a sentence by sentence analysis of it with the help of various commentaries essential to critical study. پھر اس نے اپنی ایک گفتگو کی. لیکن اس کے اگلے پیج پر صفحہ نمبر 121 پر 121 پہ لکھا ہے this implies that a true linguistic knowledge is not in itself sufficient to understand these verses from the Quran. وہ کہتا ہے صرف عربی سیکھنا بھی کافی نہیں ہے, یعنی صرف لینگویج ہونا, لنگوسٹک نالج, یہ بھی سفیشنٹ نہیں ہے, یہ بھی کافی نہیں ہے ان قرآن پاک کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے جس میں سائنٹیفک فیکٹ بیان کیے گئے. What is the needed along with this is a highly diversified knowledge of science. یہ جو جس میں بہت زیادہ سائنسی تنوع ہے, اس کے سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربی کے ساتھ ساتھ مزید تحقیق کرنی پڑے گی, مزید ڈیپتھ میں جانا پڑے گا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, قرآن پاک پہ فیکٹ کو جاننے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک غیر مسلم سے مسلمان ہونے والا سائنٹسٹ ڈاکٹر مورس. تو لہذا یہ مرزا محمد علی کی تحقیق کا عالم ہے. دوسری ویڈیو آپ دیکھیں. While doing your research? Because I was kind of shocked, I started writing to several authorities on these religious matters. And one of the guys that I wrote to was Sheikh Abdul Hakim Murad, and he's a professor from Cambridge University. But in a way it was kind of strange, of course, because I was a politician back then still. I was writing an anti-Islam book with an anti-Islam purpose. And I'm asking this Muslim professor from another country, can you help me? So I told him یہ شخص ایک غیر مسلم تھا اور بہت مشہور شخص ہے یہ, اور ڈچ پارلیمنٹیرین ہے, پولیٹیشین ہے. اس نے اور اس کا ایک پارٹنر ہے وہ بھی غیر مسلم ہی ہے, اس نے ایک مہم شروع کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھیں. یہ اینٹی مسلم تھے, اینٹی اسلامک لوگ تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام کے خلاف کتاب لکھیں گے. لیکن یہ جو جورم وین کلیورن ہے, یہ اس کا نام ہے, یہ اتنا متاثر ہوا اسٹڈی کے درمیان, یہ مسلمانوں کے خلاف پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے اتنا متاثر ہوا کہ یہ خود مسلمان ہو گیا. اب اس کا آپ انٹرویو سنیں, یہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے اسلام سیکھنے کے لیے ایک پروفیسر سے رابطہ کیا, اور وہ بھی یعنی جب اس نے تنقید کرنی تھی اس وقت, عبد الحکیم مراد, شیخ عبد الحکیم مراد. تو کہنا کیا چاہتا تھا, کین یو ہیلپ می. اس نے کہا کہ اس اسلام کو سمجھنے میں آپ میری مدد کر سکتے ہیں. تو لہذا اس نے ایک ویڈیو تو آپ یہ دیکھ لی, دوسری ویڈیو دیکھیں. Do you advise just searching at Google? No, I would certainly not advise Google. It's the last thing I would advise. I said shut down the computer. No, I think it's very important that people read books, real books with pages and stuff. I would recommend Muhammad, his life based on the earlier sources of Martin Links, the book I talked about earlier. It's a green book. And I think it's very important for people not just dive into the Quran, because it's a very complex book. And if you don't have anybody who can teach you what you read, especially most of the people who don't know anything about Islam are not fluent Arabic, classic Arabic speaking people. So you will read an interpretation of the Quran or a translation, and most of the time that's not the real deal, of course. So I would advise people just to study the Sirat, study the character and the life of the Prophet, because that's what the tradition teaches us as well. His life was the Quran. He was the living Quran in a way. Just study his Sunnah, and I think that is the best way of discovering Islam. What would you like to say is your... وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس نے ایک سوال پوچھا کہ آپ گوگل سے ہم ڈائریکٹ آپ سجیسٹ کریں گے گوگل سے ہم ڈائریکٹ سرچ کریں, جو کہ مرزا محمد علی کہتا ہے گوگل حافظہ اللہ. اب اس گوگل کی سرچ کو ایک غیر مسلم سے مسلمان ہونے والا اور پڑھا لکھا اور پولیٹیشین اور یورپین کنٹریز کے اندر رہنے والا, جس کو یہ بہت سمجھدار مانتے ہیں, اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ ہم گوگل سرچ کریں. اس نے نہیں کتابیں. پھر اس کے بعد اس نے کہا میں یہ کہتا ہوں, اور اس کا خلاصہ یہ, not just dive into the holy Quran, into the Quran. آپ ڈائریکٹ قرآن میں نہ کودیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نیا مسلمان ہونے والا جس نے اسلام کو پڑھا, جس نے سمجھا اور مسلمان ہوا. یہ کہتا ہے ڈائریکٹ قرآن میں آپ ڈائیو نہ کریں, ڈائریکٹ قرآن میں نہ کودیں. کیوں؟ بیکاز اٹس اے ویری کمپلیکس بک, کیونکہ یہ بہت پیچیدہ کتاب ہے. بیکاز اٹس اے ویری کمپلیکس بک. جب وہ اس کو کمپلیکس کہہ رہا ہے
اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو آپ اس کی ویڈیو سنیں، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آپ کو عربی، اور وہ بھی کلاسک عربی، اور یعنی عمدہ درجے کی عربی آنی چاہیے، اور فلو کے ساتھ عربی آنی چاہیے اس کام کے لیے۔ اور پھر وہ کہتا ہے میرے نزدیک جو لیونگ قرآن ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہلے پڑھے، کیونکہ آپ کو اس کے لیے بہت ساری تفسیروں کا سہارا لینا پڑے گا، اور پھر بھی شاید آپ قرآن کی مراد تک نہ پہنچ سکیں۔ تو یہ اس کا یہ دعویٰ کہ غیر مسلمان ہوئے اور ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے ہوئے، کسی عالم کو سیکھے سنے بغیر ہوئے، یہ دیکھ لیجئے، یہ جو مسلمانوں کا سبق دیتا ہے کہ ڈائریکٹ خود قرآن پڑھو، استاد کے بغیر پڑھو، یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا۔ میں نے آپ کو 2 بڑے نام بتائے۔ انشاءاللہ ہماری سیریز کی دوسری ویڈیو ہے، اس کے بعد تیسری ویڈیو بھی آئے گی، جس میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ صحابہ کرام نے بھی قرآن سیکھا ہے، کتنے سالوں میں سیکھا ہے، اور قرآن پاک کے متعلق سرکار کیا اور ارشادات کیا ہے۔